الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. عن محمود بن مهران رضي الله تعالى عنه يقول قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لجلسائه أخبروني بأحمق الناس قالوا رجل باع آخرته بدنياه فقال عمر رحمه الله ألا أنبئكم بأحمق منه قالوا بلى قال رجل باع آخرته بدنيا غيره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ من والہ نے حضرت انسان کو دنیاوی زندگی میں اپنی رضا، اپنی خوشنودی کی تلاش کے لیے بھیجا ہے اور دونوں راستے واضح طور پر بتلا دیے کہ یہ راستہ اللہ کی رضا والا راستہ ہے اور یہ راستہ اللہ کی ناراضگی والا راستہ ہے. اس راستے سے چل کر اللہ کی رضا کو پہنچو گے، اس کے علاوہ کے راستے پر چلو گے اللہ کی ناراضگی ہاتھ آئے گی. سارا کچھ بتا دیا گیا، شریعت مکمل کر دی گئی. اب انسان پر یہ بات عائد ہوتی ہے کہ وہ کون سی لائف اسٹائل کو چوائس کرتا ہے، کون سی زندگی جینا چاہتا ہے. اللہ کی رضا والی زندگی جینا چاہتا ہے یا اللہ کی مرضیات کے خلاف زندگی جینا چاہتا ہے. انجام بھی بتا دیا کہ اگر اللہ کی رضا والی زندگی جیے گا تو اللہ خوش ہوں گے، جنت ملے گی. اللہ کی ناراضگی والی زندگی جیے گا تو اللہ ناراض ہوں گے اور جہنم رسید کیا جائے گا. ہر عمل کی بابت واضح طور پر یہ چیز آشکارا کر دی گئی کہ آدمی کو دنیاوی زندگی جو مختصر ہے، فانی ہے، ٹیمپروری ہے، یہ ختم کر کے اللہ کے پاس لامحدود زندگی کے لیے جانا ہے. آخرت کی زندگی عبدالآباد کی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی. جب یہ سوچ، یہ نظریہ ہمہ فکر مند رہتا ہے بندہ اس کے ساتھ کہ میں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں اور آخرت کے لیے مجھے بنایا گیا ہے، آخرت سنوارنے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے، آخرت کی فکر کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا. جب یہ فکر ہمیشہ دامنگیر رہتی ہے تو وہ الٹے سلٹے کام کرنے سے باز آ جاتا ہے. پھر وہ نیکوکاروں والے کام کرتا ہے. اللہ والے جس سمت میں چلتے ہیں، جس لائن پر چلتے ہیں، اس پر وہ چلتا ہوتا ہے. اسی وضاحت کو بتلاتے ہوئے قرآن عظیم الشان میں اللہ فرما رہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی، رائے کے دانے برابر بھی کوئی خیر مومن سے، ایمان والے سے وجود میں آ رہی ہے، وہ اس خیر، اس بھلائی کو دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر، رائی کے دانے برابر بھی شر وجود میں آئے گا، اس رائی کے دانے برابر شر کو بھی وہ دیکھ لے گا. بڑی بڑی برائیاں ایک طرف رائی کے دانے برابر بھی ہو رہی ہے تو وہ بھی چھپ نہیں سکتا، وہ بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس کو بھی لا کھڑا کیا جائے گا، چاہے وہ بھائی ہو یا برائی.
اور جو اکابرین ہیں، اللہ والے ہیں، اسلاف ہیں، صلحاء ہیں، صالحین ہیں، انہوں نے کھولا ہے اس نقطے کو کہ اللہ کی رضا بھری زندگی گزارنے والا دنیا اور آخرت میں عقل مند ہے، اس نے ہوشیاری والی زندگی گزاری ہے، اور اس کے خلاف زندگی گزارنے والا بیوقوف ہے کہ جب سارا کچھ کھول کر رکھ دیا گیا اس کے باوجود وہ جو احمقانہ حرکت ہوتی ہے کہ کرنے والوں کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، یہ کیسے تم نے بیوقوفی کر لی، تجھ سے یہ کیسے بیوقوفی ہو گئی۔ میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے ہمنشینوں سے، اپنے جلساء سے آپ پوچھ رہے ہیں، اخبرونی باحمق الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بیوقوف کون ہے مجھے بتلاؤ۔ قالو، تو لوگ کہنے لگے، ان کے جو ہمنشین تھے، ساتھ بیٹھنے والے لوگ تھے، وہ کہنے لگے رجل باع آخرتہ بدنیا، ایسا بندہ کہ جس نے اپنی آخرت کو بیچ دیا دنیا بنانے کے لیے، دنیا سنوارنے کے لیے، اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کا سودا کر دیا، یہ ہماری نگاہ میں سب سے بڑا لوگوں میں بیوقوف ہے۔ دنیا بنانے کے لیے آخرت بیچا، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشوت کے لین دین کو حرام کر دیا، اس کو معلوم ہے، پھر بھی رشوت کا لین دین کر رہا ہے، تو اس نے دنیا بنائی لیکن آخرت کا سودا کر دیا، بیچ دیا، بیوقوف بن گیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، کیسا الو بنایا، کیسے میرا کام نکالا، یہ جو جملے بولے جاتے ہیں، اور اس کو ہوشیاری سے تعبیر کیا جاتا ہے، چالاکی سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن یہ نری بیوقوفی ہے کہ کسی کو آپ نے دھوکہ دے دیا، کسی کو دھوکے میں رکھا اور اپنا کام نکال دیا۔ آپ کا مال ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس میں کتنا عیب ہے، کیسا عیب ہے، اس کو چھپا کر، کسٹمر کو نہ دکھا کر آپ نے اس کو بیچ دیا، تھیلی میں ڈال کے دے دیا، وہ لے کر چلا گیا، اور آپ یہ تصور کرنے لگے میں نے بہت بڑا کام کیا، اس کے آنکھوں کے سامنے وہ عیبدار چیز میں نے دے دی، اس کا احساس بھی نہیں ہوا، تو یہ آپ اس کو چالاکی سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ اسلامی فطرت میں بیوقوفی ہے۔ جھوٹ بول کر آپ اپنا مال بیچ رہے ہیں، ملی ہے 10 کی چیز، جھوٹ بول رہے ہیں، قسم اس پر کھا رہے ہیں کہ 15 سے کم میں تو مجھے بھی نہیں ملی ہے، حالانکہ ملی 10 میں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، ناپتول میں کمی کی جا رہی ہے، ٹاٹا مارا جا رہا ہے، اور اس کے گر پتا ہے سامنے والے کو کیسے کاٹا مارنا ہے، کیسے کلو کا پاؤنڈ کلو کرنا ہے، یہ جانتا ہے، اور اس کو ہوشیاری سمجھ رہا ہے، لیکن یہ بیوقوفی ہے کہ دنیا بن رہی ہے، بظاہر دنیا بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن آخرت بگڑ رہی ہے، آخرت خراب ہو رہی ہے، آخرت کا سودا ہو رہا ہے۔ ایک بھولا بھالا انسان راستے سے جا رہا ہے، اس کی گاڑی سے آپ کی گاڑی کو ہلکا سا دھکا لگ گیا، آپ نے دیکھا کہ یہ مجھ پہ سوار ہونے جیسا نہیں ہے، میں اس پہ سوار ہو سکتا ہوں، ذرا دھمکا کر آپ نے اس سے اچھی خاصی رقم ایٹ لی، وہ مجبور ہو کر اس نے دے دیا جان چھڑانے کے لیے کہ نہیں دوں گا تو یہ بہت زیادہ مارے گا اور میرا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، ڈرایا دھمکایا، پیسے ایٹ لیے، یہ چالاکی نہیں ہے، شریعت کی نگاہ میں بیوقوفی ہے، آخرت خراب کی جا رہی ہے۔ جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر مال کما رہا ہے، جو سیزن آ رہا ہے میں کر رہا ہوں، جو سیزن آ رہا ہے میں کر رہا ہوں، اس میں نہیں دیکھ رہا کہ یہ جو سیزن آ رہا ہے یہ میری ذات کے لیے جائز ہے ناجائز ہے، شریعت نے مجھے اس کی اجازت دی ہے نہیں دی ہے، میں یہ بیچ سکتا ہوں نہیں بیچ سکتا ہوں، پوچھ ہی نہیں رہا ہے، معلوم ہی نہیں کر رہا ہے، اور معلوم ہونے کے باوجود بھی کر رہا ہے، تھوڑی سی دنیا سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے، چند ہزاروں کے نفع کے کمانے کے لیے یہ آخرت کا سودا کر رہا ہے، ہر جائز ناجائز چیز بیچ رہا ہے۔ عمومی
बाहरी जिंदगी में ये सब कुछ होता हुआ हम देख रहे हैं कि जिससे सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के हमनशी जिन लोगों को बेवकूफ कह रहे हैं कि ये बेवकूफ हैं, जिन्होंने दुनिया तो बना ली, दुनिया बनाने की फिक्र तो कर ली, लेकिन आखिरत खराब कर दी, आखिरत का सौदा कर दिया, आखिरत को बेच दिया। एक आदमी पढ़ा लिखा है, जॉब कर रहा है, सही जगह जॉब कर सकता है, लेकिन नहीं, इसने नाजायज जगह चुनी है जॉब के लिए, सूदी कारोबार के लेन देन में जॉब कर रहा है, सूदी कंपनियों में जॉब कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनियों में, लाइफ इंश्योरेंस खुसूसन उन कंपनियों में जॉब कर रहा है, डेबिट कार्ड की कंपनियों में जॉब कर रहा है, पढ़ा लिखा है, सलाहियत है, लेकिन गलत जगह इस्तेमाल कर रहा है, अपनी आखिरत खराब कर रहा है, दुनिया बनाने के चक्कर में आखिरत खराब कर रहा है। इसको एक टाइम दिया हुआ है कंपनी ने कि इसमें से इतने बजे तक आपको रहना है, मैनेजर से दोस्ती है, मन चाहे वक्त में जा रहा है, जब चाहे वापस आ जा रहा है, वक्त की चोरी कर रहा है, और इसको रुपया पूरा मिल रहा है, तनख्वाह पूरी मिल रही है, आखिरत खराब कर रहा है दुनिया को संवारने के चक्कर में। एक आदमी को अल्लाह ने लियाकत दी है, सलाहियत दी है, सरकारी जॉब पर है, वो चाहता तो लोगों का फायदा कर सकता है, उम्मत की खिदमत कर सकता है, इंसानियत की खिदमत कर सकता है, लेकिन उसका वो नाजायज फायदा उठाकर अपनी दुनिया बना रहा है, सरकारी जॉब का फायदा उठाकर अपनी दुनिया बना रहा है, रिश्वत खा रहा है, मामूली मामूली काम जो यूं ही हो जाते हैं उसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं, देना पड़ रहा है, उसके बगैर काम ही नहीं हो सकता। ये जो लोगों से माल उठा जा रहा है, दुनिया तो बन रही है, आखिर खराब हो रही है। किसी बड़े पॉलिटिशियन से मेरी जानकारी है, मेरे रवाबित है, रब्त जब्त है, मैं उसका नाजायज फायदा उठा रहा हूं, सामने वाले पर दबाव डाल रहा हूं, उस सियासी असर रसूख की वजह से सामने वाले पर दबाव डाल रहा हूं, उसका नाजायज फायदा उठा रहा हूं, दुनिया बन जाएगी, समझ जाएगी, आखिरत खराब हो रही है। ये तो है अपनी दुनिया बनाने के चक्कर में आखिरत खराब करने वाला आदमी, आखिरत को बेचने वाला आदमी, इसको बेवकूफ कहा सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहिर्रहमा के हमनशीनों ने। लेकिन आगे की बात सुनिए, फकाला उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अला उनब्बिउकुम बिअहमकिन मिन, इससे भी बड़ा बेवकूफ मैं तुमको बताऊं, ये जो बताया अभी कैटेगरीज बताई आपको बेवकूफों की, इससे भी बड़ा बेवकूफ बताऊं? कालू बला, तो हमनशी कहने लगे जरूर बताइए, हम भी जानना चाहते हैं कि हमने जिसको बेवकूफ समझा उससे भी बड़ा बेवकूफ कोई है। कौन? तो उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहिर्रहमा फरमाने लगे, रजुलुन बाआखिरतुहु बिदुन्या गई, वो आदमी कि जो दूसरों की दुनिया बनाने के चक्कर में, संवारने के चक्कर में, दूसरों की दुनिया की परवाह करने के चक्कर में अपनी आखिरत को खराब कर ले, अपनी आखिरत को बेच ले। मेरा कोई जाती फायदा नहीं है, लेकिन मैं दूसरे का फायदा करा रहा हूं, दूसरी की दुनिया बना रहा हूं, ये और बड़ा बेवकूफ। हम जानते हैं कि हमारे इलाके में कौन अहल है, कौन ना अहल है, कौन रिफाई कामों को कर सकता है, हमारे इलाके को बना संवार सकता है, और कौन उजाड़ सकता है, और कौन है जो 5 साल तक के लिए गायब हो जाएगा, हम जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद साथ दिया जा रहा है ना अहल का, किसी नालायक का साथ दिया जा रहा है, उसको जिताने की कोशिशें की जा रही है। तो ये तो पूरी कौम का नुकसान करने वाला बंदा है। तो यहां तो नुकसान हुआ ही, आखिरत में खराब हो गई, न खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे, दोनों जगह नुकसान। अभी रिसेंटली चंद दिन पहले वो जो त्योहार गुजरा है पटाखे बजाने का, पटाखे बजाए जा रहे हैं,
اپنی رقم سے اپنے پیسے کو گوا کر آپ نے پٹاخے خریدے اور اپنے بچوں کو دے دیے. دنیا تو خراب ہو گئی, پیسہ گیا, اور آخرت بھی خراب ہو رہی ہے. دوسروں کو خوش کرنے کے جذبے میں, چاہے وہ دوسرے میرے اپنے ہی ہو, میری اپنی ذات کے علاوہ لوگ ہیں, اور خوشی بھی وہ ہے کہ جو کوئی مزیدار خوشی نہیں ہے. یہ بھی کوئی خوشی ہے کہ جس میں آگ جلائی جائے, جس میں بارود جلایا جائے, جس میں صحت کا نقصان کیا جائے, مال کا نقصان کیا جائے. قرآن عظیم الشان میں ارشاد ہے, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. دنیا تو گئی, آخرت بھی چلی گئی. تو ہر وہ عمل, ہر وہ چیز جس سے میرا ذاتی کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا لیکن میں دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں, اس سے آخرت بھی خراب کر رہا ہوں, آخرت بھی خراب کر رہا ہوں. یہ جو ٹپ دیتے ہیں لوگ کہ فلاں جگہ فلاں کام ہو رہا ہے, فلاں آدمی فلاں چیز کر رہا ہے, تو ہمیں لگایا جاتا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن سامنے والے کی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے, بڑا بننے کے لیے, عزت دار بننے کے لیے اس کو کام پہ لگا دیا گیا, یہ لگ گیا, یہ دوسروں کا کام کر کے دے رہا ہے, اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں. آخرت خراب کر رہا ہے, دنیا بھی خراب ہو گئی. ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, خصوصاً ایمان والے کو, مسلمان کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ میرے کسی بھی عمل سے میری آخرت خراب نہ ہونے پائے. دنیا جاتی ہے چلی جائے, آخرت نہیں جانی چاہیے. اللہ کی رضا ہاتھ سے چھوٹنی نہیں چاہیے. میں اللہ کی ناراضگی میرے مقدر میں نہ آئے, ایسے میں زندگی گزاروں. ہمیشہ ہر آن اس فکر میں بندہ رہے کہ آخرت خراب نہ ہو. اور اگر اس فکر کے ساتھ بندہ رہے گا, چلے گا, تو اللہ اس کی دنیا بھی خراب ہونے نہیں دیں گے. جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے آخرت کی فکر میں ہمیشہ فکر مند رہے اور دنیا بھی ان کاموں کو کرنا چھوڑ دے گے جس سے اللہ نے اس کو منع کر رکھا ہے, تو اللہ اس کی دنیا خراب نہیں ہونے دیں گے. ایسے نہیں ہوگا کہ آخرت کی فکر میں دنیا کے لالے پڑ گئے, فخر و فاخر کی نوبت آ گئی, ایسے نہیں ہوگا. اس کی دنیا بھی اللہ خراب نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر دنیا سنوارنے کے چکر میں آخرت خراب کی جائے گی تو یہ جو سنورتی ہوئی دنیا دکھ رہی ہے, بنتی ہوئی دنیا دکھ رہی ہے, پانی ہے. کل من علیہا فان, سب فنا ہونے والا ہے. اس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ زوال کے دن اس کو لا کے دکھائیں گے. اللہ کو ناراض کرتے ہوئے اس نے دنیا بنائی ہے, اس کی زندگی میں اس کی دنیا ڈھلتی ہوئی, کھسکتی ہوئی اس کو نظر آئے, کیونکہ اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے. تو اس لیے ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو, اپنی آخرت خراب ہو. اور خصوصاً ایسے کاموں سے تو اور زیادہ بچنے کی ضرورت ہے کہ جس سے نہ دنیا ہاتھ میں آ رہی ہے, نہ آخرت سنور رہی ہے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنی آخرت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.